السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ فیصل آباد جو علم کا شہر ہے، علماء اور محدثین کا شہر ہے، شیوخ الحدیث کا شہر ہے، اللہ رب العالمین اس مبارک شہر کے علماء، محدثین، مصنفین کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آج کی مجلس میں جو ہم دارالسنہ للتخصص و تحقیق بمقام طوبہ رحمان مسجد گھٹ والا پارک فیصل آباد میں ایک عظیم مشن کے تحت فیصل آباد کے شیوخ سے استفادہ کرنے کے لیے ہم نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے۔ ہم چھوٹے سے طالب علم ہیں، اپنے مطالعہ کو، دلچسپی کو مسلسل جاری کرنے کا یہ ایک بہانہ ہے۔ اسی بہانے ہم ہر مہینے فیصل آباد میں آیا کریں گے اور آپ سے، آپ کے مشائخ سے ہم استفادہ کیا کریں گے انشاءاللہ، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں تو آپ سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں، سکھانا ہم نے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم حقیر سے بندوں کی یہ چھوٹی سی کوشش قبول فرما لے۔ سب سے پہلے میں فیصل آباد کے ان بزرگوں کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں جو تاریخ فیصل آباد کا گم شدہ باب ہے۔ یہ چونکہ تصنیف و تحقیق کا ہمارا پیریڈ ہے، سب سے پہلے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ فیصل آباد پر کوئی ہماری کتاب نہیں ہے۔ فیصل آباد کے محدثین کی تاریخ پر، علماء کی تاریخ پر، مدارس کی تاریخ پر، خطباء کی تاریخ پر، ائمہ مساجد کی تاریخ پر، وہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جنہوں نے فیصل آباد میں بڑے کام کیے، کتنی ہی ہماری مائیں بہنیں شیوخۃ الحدیث ہیں، شیخ الحدیث کے درجے پر اللہ نے ان کو فیض کیا ہے۔ تو یہ گم شدہ باب ہے جس کو آپ نے تحریر کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ اکبر۔ جب ہم فیصل آباد میں تاریخ اہل حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اولین بزرگوں میں وہ شخص جس نے اس دور میں کام کیا فیصل آباد کی دھرتی پر، جس وقت شاید دور دور تک قرآن و سنت کے متابعین کا نام نہیں تھا، اس پہلے بزرگ کا نام حکیم نور الدین تھا رحمہ اللہ۔ یہ بزرگ لیل پوری کے نام سے مشہور تھے، حکیم نور الدین لیل پوری رحمہ اللہ۔ یہ گجرات کے علاقہ سے تھے اصلاً، ادھر ان کی ڈیوٹی لگی، سرکاری ملازم تھے۔ انہوں نے اپنی ملازمت کو دین پر قربان کر دیا اور کافی زیادہ ان کی جائیداد تھی، انہوں نے ساری جائیداد کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ جو فیصل آباد میں اولین مساجد بنی ہیں ان میں اس بزرگ کا بہت بڑا کردار تھا۔ اور جامع سلفیہ، اللہ اکبر، جو ہماری فخریہ اور دنیا اہل حدیث کی ایک مثالی درسگاہ ہے، اس کے اولین بانیوں میں حکیم نور الدین لیل پوری رحمہ اللہ کا ذکر خیر ملتا ہے۔ حضرات گرامی، جو قوم اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھول جاتی ہے، تاریخ اس کو بھول جاتی ہے۔ تاریخ شخصیات کا نام ہے، تو یہ تاریخ بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تاکہ ہمیں ہمارے خون میں گرمی پیدا ہو، ہماری زندگی میں ہلچل اور تحریک پیدا ہو،
کہ یہ وہ زمین جو بنجر تھی، علم و عمل سے بنجر تھی، تحقیق سے بنجر تھی، وہ کون سے عظیم بزرگ تھے، عظیم گمنام شاہ سوار تھے، جن کی محنت سے فیصل آباد علم و عمل کا مدارس و تحقیق کا مرکز بنا۔ وہ کوئی تھے نا بزرگ ہمارے، ان اولین بزرگوں میں حکیم نور الدین لال پوری رحمہ اللہ کا سب سے پہلے نام آتا ہے۔ تفصیلی حالات مورخ اہل حدیث محمد اسحاق بٹی رحمہ اللہ نے کاروان سلف میں اس بزرگ کے حالات تفصیل سے لکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرے وہ عظیم بزرگ جو شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ میری مراد فضیلت الشیخ المحدث حافظ محمد بکنوی رحمہ اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حافظہ آباد کے علاقہ میں ایک گاؤں کا نام ہے بکن والا، یہ وہاں سے تھے، حافظ آباد کے علاقہ سے۔ تحصیل سمندری، ضلع فیصل آباد کے قریب ایک گاؤں ہے، چک نمبر 479 گاف با، 479 گاف با میں 1908 میں یہ تشریف لائے تھے، اور ساری زندگی یہ بزرگ اسی علاقہ میں رہے، ضلع فیصل آباد میں ہی رہے، اور بڑا زیادہ دین کا کام کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ بزرگ 1925 میں یہی علاقہ 479 گاہبا میں ہی فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ فضیلت الشیخ دکتور ظفر اللہ خالد سمندری والے حافظہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، تذکرہ اسلاف غالباً نام ہے اس کا۔ اس میں انہوں نے حافظ محمد بکنوی رحمہ اللہ کے مفصل حالات لکھے ہیں، اور یہ حالات پڑھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تذکرہ اسلاف غالباً اس کا نام ہے۔ اسی طرح تیسرے بزرگ جن کی وجہ سے فیصل آباد کی دھرتی کو بڑی عزت ملی، علم کا مرکز بنا، علماء کا مرجع بنا، وہ ہیں میری مراد صوفی عبداللہ رحمہ اللہ۔ اللہ اکبر۔ صوفی عبداللہ رحمہ اللہ بھی اصل میں وزیر آباد سے تھے، اصل رہائش ان کی وزیر آباد کی تھی۔ وہاں سے میاں وزیر آبادی رحمہ اللہ عبد المنان وزیر آبادی سے تعلیم حاصل کی، میاں باقر صاحب نے بھی وہاں سے پڑھا، پھر ان علاقوں میں فیصل آباد میں آ کے ڈیرے جما لیے، اور پوری زندگی دین کے لیے یہاں وقف ہو گئے، اور بڑا زیادہ کام کیا۔ اللہ اکبر۔ صوفی عبداللہ صاحب رحمہ اللہ کے حالات پر مورخ اہل حدیث محمد اسحاق بٹی رحمہ اللہ نے مستقل کتاب لکھی ہے، صوفی محمد عبداللہ، وہ پڑھنے والی ہے رحمہ اللہ۔ مامو کاجن والے، جی مامو کاجن والے۔ اسی طرح چوتھے بزرگ ضلع فیصل آباد میں جن کی بڑی خدمات ہیں، میری مراد میاں باقر رحمہ اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میاں باقر بھی عظیم انسان تھے، بڑے دین کی شدائی تھے، اللہ کے ولی تھے، بچوں کا ادارہ، بچیوں کا ادارہ، وہاں سے سینکڑوں کی تعداد میں علماء، حفاظ، شیوخ الحدیث اور مائیں بہنیں بیٹیوں نے بڑا فائدہ اٹھایا۔ میاں باقر رحمہ اللہ نے بھی جوک دادو میں ساری زندگی وہاں دین کا کام کیا، اور جامعہ سلفیہ کے بانیوں میں ان کا بھی ذکر خیر ملتا ہے، میاں باقر رحمہ اللہ کا۔ اسی طرح فیصل آباد شہر میں جس عظیم انسان کی خدمات ہیں، ان میں ایک نام مولانا عبد الرحمن گوندل رحمہ اللہ کا بھی آتا ہے۔ یہ میاں عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے، ان کی بھی بڑی خدمات ہیں، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، ورنہ ایک ایک بزرگ کی ہسٹری شروع کر دیں تو کئی گھنٹے کئی دن چاہیے۔
میں اختصار کے ساتھ یہ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اسی فیصل آباد میں ایک محدث فیصل آبادی کے نام سے بزرگ بھی گزرے ہیں، میری مراد شیخ الحدیث مولانا عبداللہ فیصل آبادی رحمہ اللہ، جو کھانو آنا وہاں کے تھے، وہاں ہی ایک مسجد کی بنیاد رکھی، پھر ادارہ علوم عصریہ اس کے بھی بانی تھے، سبحان اللہ۔ عبداللہ محدث فیصل آبادی رحمہ اللہ بہت عظیم انسان تھے، جنہوں نے خانوار جال کے نام سے مشہور حافظ اسحاق چیمہ، سبحان اللہ، شیخ الحدیث حافظ اسحاق چیمہ کے ساتھ مل کر ادارہ علوم عصریہ قائم کیا، جہاں علوم حدیث میں تخصص جرح و تعدیل علم میں افراد تیار کرنے کے لیے انہوں نے وہاں درسگاہ قائم کی، اور اسی ادارہ کے فارغ التحصیل علماء میں سے میرے استاد محترم اس دور کے بہت بڑے محدث میری مراد شیخ ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ بھی اسی ادارہ میں تخصص کی غرض سے آئے تھے، پھر وہاں کے ہی ہو کے رہ گئے، اور زندگی ساری استاد محترم نے وہاں ہی گزاری، اور اب تک کتنا زیادہ کام کر چکے ہیں، اللہ ہمارے استاد محترم کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ حافظ اسحاق چیمہ شیخ الحدیث جو جامعہ سلفیہ کے پہلے استاد ہیں، اللہ اکبر، ان کے مفصل حالات، اور شیخ عبداللہ محدث فیصل آبادی رحمہ اللہ کے مفصل حالات میرے استاد محترم